اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غار ہیرا کا وہ لمحہ جب انسانیت کی تقدیر بدلی، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہی باتیں ہمارے ابھی زیر مطالعہ ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے ان سوالوں کا جواب دینے کا جو ہم نے پچھلی دو ویڈیو دیکھی سمجھی، ان کے بعد جو ہمارے ذہنوں میں سوال آئے، جو دوستوں نے میرے ساتھ شیئر کیے، ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ پہلا سوال اس سلسلے میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کیوں تشریف لے جاتے تھے، اور اگر وہ لے جاتے تھے تشریف تو کیا یہ ایک نارمل واقعہ تھا یا غیر معمولی واقعہ تھا۔ تو اس سلسلے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک وہ روایت جس سے ہم نے اپنی پہلی ویڈیو شروع کی تھی، جو ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، وہ ٹو دی پوائنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کیفیہ بدل وہی کہ وہ کیسے شروع ہوئی، وہی انا کیسے شروع ہوئی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے خواب کی صورت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے شروع کیے سچے، تو پھر آپ غار ہرا میں تشریف لے گئے، آپ کو خلوت نشینی پسند ہو گئی، تو غار ہرا میں تھے جب وہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کے حاضر ہوئے۔ لیکن اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے، جو دوسرا پیٹرن ہے، یا جو دوسری ایک روایت ہے جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، جسے ابن اسحاق لے کے آئے ہیں، اور سیرت ابن ہشام میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، دلالت النبوہ میں بھی وہ روایت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو جو سوال میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا، اس سوال کا جواب تلاش جب ہم کر رہے تھے تو ہماری نظر سے یہ روایت گزری، تو اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس میں کچھ جو ہے وہ میری اپنی تھنکنگ بھی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہوئی ہوں گی، تو اگر وہ بات ٹھیک ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ میری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کریں اور ہماری سیدھی بات کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں۔ دلائل النبوہ کتاب کا جو صفحہ نمبر 147 ہے، وہاں پہ یہ روایت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مہینہ غار ہرا کی طرف نکلتے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ قریش جاہلیت میں جب وہاں اعتکاف کرتے تو مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہو کر گھر لوٹتے تو گھر جانے سے پہلے کعبہ کا طواف کرتے اور پھر گھر جاتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات کہ غار ہرا میں جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ قریش کے جو لوگ ہیں وہ پہلے بھی یہ کام کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا وزٹ تھا غار ہرا میں جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ آپ غار ہرا سے ہو آئے تھے، یعنی 2 مرتبہ آپ وہاں سے ہو کر لوٹ آئے تھے۔ تیسری دفعہ جب آپ گئے غار ہرا میں تو یہ نبوت والا جو منصب ہے یہ آپ کو عطا ہوا۔ تو پہلے سوال کا تو جواب اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غور و فکر کرنے کے لیے جاتے تھے کہ جو کرائم وہ ہوتا دیکھتے تھے معاشرے میں، جیسے جو قریش ہیں یا دوسرے جو عرب ہیں وہ کس طرح بت پرستی میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں، قتل و غارت ان کا روزمرہ کا محاورہ ہے۔ تو جو جنگ و جدل کرنا، لوٹنا، ڈاکے ڈالنا، رازداری کرنا، یہ ان کی انکم کا مین ذریعہ تھا۔ تو یہ بات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ آپ اسی غور و خوض کرنے کے لیے غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوں گے، ان کو کیسے سمجھایا جائے، اور جتنی واقفیت آپ کو دین ابراہیمی سے تھی اس کے مطابق آپ وہاں پہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ دوسرا سوال اس سلسلے میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بارے جو وحی کا جو بار ہے اس کو کس طرح اٹھا لیا، یعنی آپ کے سامنے ایک دم فرشتہ آ گیا تو آپ نے وہ سارا کیسے بیئر کر لیا اس وزن کو۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ جو قرآن ہے ہم نازل کر دیتے پہاڑوں پر تو وہ اللہ کی خشیت سے دہل جاتے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ بھی اس کی
اس کو ہینڈل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ہینڈل کر لیا؟ یہ وہ دوسرا سوال ہے۔ اس ضمن میں جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ اس سلسلہ میں شروع ہی سے جو ہے نا وہ جاری تھی۔ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے نشانیاں ملتی تھیں جن سے ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ اس ضمن میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے ان کے پاس، تو آپ کا شق صدر کیا گیا، کچھ لوگوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور اس کو دل کو نکالا، اس کو پانی سے دھویا، دھو کے واپس لگا دیا۔ تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار کے لیے، اس وزن کے لیے، اس منصب کو سنبھالنے کے لیے بڑی دیر سے تربیت دی جا رہی تھی اور وہ تیار کیے جا رہے تھے۔ اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے پہاڑ، پتھروں یا اشجار کے قریب سے، تو ان کو سلام کی آواز آتی تھی، وہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ ادھر ادھر مڑ کر دیکھتے تو کوئی انسان نظر نہ آتا۔ تو یہ نبوت سے پہلے اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی۔ اس کے بعد اگلا فیز آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھنے شروع کیے۔ وہ بہت زیادہ سچے خواب تھے، یعنی کہ جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اسی طریقہ سے سچے اور اسی پیٹرن پہ ہو بہو ویسے وہ رونما ہو جاتے تھے، وہ ظاہر ہو جاتے تھے۔ تو عین ممکن ہے کہ اس میں بھی آپ کی تربیت کی گئی ہو اور فرشتہ جو ہے وہ آپ کو دکھایا گیا ہو، اس طرح کی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو۔ تیسرا سوال اس ضمن میں یہ تھا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ اتنا اہم واقعہ ہے، نہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بلکہ پوری انسانی تاریخ کا، اس واقعے نے پوری انسانی تاریخ کو بدل دیا اور اپنے نقوش جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے چھوڑے۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہاں پہ میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ جس کو اگر آپ بغور سنیں سمجھیں تو آپ ضرور قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ کہ جب یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ اس کا وقت کیا ہو سکتا ہے، کس وقت یہ چیزیں نازل ہوئی ہوں گی، جو پہلی وحی ہے اس کا کیا وقت ہوگا، کیا ڈیٹ ہوگی، تو بالکل سورۃ العلق سے جو اگلی صورت ہے وہ ہے سورۃ القدر، اور وہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ کب نازل ہوا، تو جب آگے پڑھا تو وہ سورۃ القدر نے اس کا ہنٹ دیا کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں آتی ہے، تو اس سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ رمضان اور لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو جو بات ہم شروع سے سمجھنا چاہ رہے تھے کہ قرآن پاک کا ایک پیٹرن ہے، جو پہلی جو 5 آیات ہم نے پڑھی اس میں کہ پڑھو، نہیں آپ کو پتہ لگے گا، غور و فکر کرو پھر پڑھو، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، جو بھی بات آپ کے سوال آپ کے ذہن میں اس کی رہنمائی آپ کو قرآن کر دے گا۔ تو یہ اس کی بہترین ایک مثال ہے جو میں نے آبزرو کی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہ کتنی زبردست ترتیب ہے کہ ایک سوال جب آپ کے ذہن میں ہے تو قرآن پاک اس کا خود ہی جواب دے دیتا ہے۔ اب مہینہ اور رات کا تعین تو ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی۔ دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ سے پیر کے روزے کے بارے میں بات کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ پیر کا روزہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پر نازل کیا گیا۔ تو پیر کا دن تھا نزول وحی کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا، اور مہینہ رمضان کا اور لیلۃ القدر، تو وہ یہ پیٹرن ایک ملتا ہے کیونکہ لیلۃ القدر آتی ہے رمضان کے آخری عشرہ میں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 21 رمضان کو آ جائے۔ اس ضمن میں مختلف لوگوں کی مختلف تحقیق ہیں، لیکن جو سب سے بہترین تحقیق جنہوں نے کی وہ مبارک پوری صفی الرحمن صاحب ہیں۔ انہوں نے الرحیق المختوم کتاب بھی لکھی، بہت شاندار کتاب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، اس کتاب کا مطالعہ بھی ضرور کیجیے گا۔ تو انہوں نے جو تحقیق کی اس کے مطابق یہ 21 رمضان المبارک اور پیر کا دن بنتا ہے، تو یہ اس دن میں ہوا۔ اگلا سوال یہ تھا کہ فرشتے نے اقرا جب کہا کہ پڑھو، تو کیا چیز تھی جس کو دیکھ کے پڑھنا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس سلسلے میں جو ہم دوسری روایت جس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو دلالت النبوہ میں موجود ہے اور ابن اسحاق وہ لے کے آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ
وہ لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی پارچہ بھی تھا، جو جس کو دیکھ جس کی طرف اشارہ کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پڑھیں۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی اہم ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے، اس میں آپ کس حالت میں تھے، نیند میں تھے، جاگ رہے تھے، یہ انہوں نے نہیں ڈسکس کیا۔ تو یہ جو دوسری روایت ہے جو ابن اسحاق لے کے آئے ہیں، اس میں ڈیٹیل کافی زیادہ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جاگنے اور سونے کی جو درمیانی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے انہیں کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا کیا پڑھنا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس سے آگے وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں وہ تھا، ایک پارچہ تھا جس پہ یہ آیات لکھی ہوئی تھی، آپ نے اشارہ، جبرائیل کا اشارہ اس کی طرف تھا کہ پڑھیں، تو آپ نے کیونکہ پڑھے دیکھ کے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو یہ ایک لاجیکل چیز تھی جو اس سے میچ کھاتی تھی۔ یہ فل ان دی بلینکس ہے، مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو دوسری پہلی حدیث ہے وہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، ہم یہ کمپیریزن نہیں کر رہے۔ اس کی صحت زیادہ اچھی ہے، اس کو امام بخاری اپنی کتاب میں لے کے آئے، یہ سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے جس کو ابن اسحاق نے بیان کیا، لیکن جو سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں اس کے جواب ہمیں اس روایت سے مل رہے ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اقرا کا ایک مطلب جو ہے وہ دہرانے کا بھی ہوتا ہے، مطلب اس کے جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اگر ہم پڑھنے کی بات کریں کہ کیا پڑھنا ہے تو وہ اشارہ ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ ایک ان کے پاس ریشمی کپڑے پہ کچھ لکھا تھا، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے۔ دوسرا اس کا مطلب دہرانے کا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پیچھے دہرایا تو وہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد بھی ہو گئیں۔ ایک دفعہ فرشتے نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، تو اس نے زور سے دبایا۔ پھر اس نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں انا بقاری، اس نے پھر دبایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دبانا اتنا زور کا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری موت کا وقت آ گیا۔ تو پھر وہ مجھے جب بالکل سخت ختم ہو جاتی تھی پھر وہ مجھے چھوڑتا تھا، پھر یہی کہتا تھا۔ 3 دفعہ اس نے یہ کیا۔ اور ایک سوال اس میں پھر ہمارے اذہان میں یہ بھی آیا کہ وہ 3 دفعہ دبانے کا کیا راز ہو سکتا ہے، 3 دفعہ ہی کیوں دبایا؟ مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ کیونکہ دل پہ وہی نازل ہونی تھی تو دل تک منتقل کرنے کے لیے دبایا۔ ابن خلدون نے اس میں یہ بات کی کہ یہ ان کی روح کو انسانی کیفیت سے نکالنے کے لیے دبایا تاکہ وہ بالکل جو وحی کی جو اصل ہے اس کو محسوس کر سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ ان کی باتیں ہیں۔ اس ضمن میں جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آیات تو 5 ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم تک، آیات تو 5 ہیں، لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے جملے 3 بنتے ہیں۔ پہلا جو جملہ ہے اس میں تخلیق اور انسانی وجود کا ذکر ہے، جو آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 پہ مشتمل ہے، کہ تخلیق کا جو علم ہے وہ، اور اس کے بعد جو انسانی تخلیق کا اسپیسیفکلی جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دبانے سے جو ہے وہ آپ کو منتقل کیا گیا، آپ کے دل میں القاء کیا گیا۔ کیونکہ بہت سارے اذہان ہیں، جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بیان فرمانی تھی تو بہت سارے سوالات بھی آنے تھے، بہت سارے اذہان جب مل کے سوچتے ہیں تو بہت سارے نئے اینگلز کے ساتھ بات سامنے آتی ہے۔ تو کوئی بھی سوال ابھی تک اور قیامت تک وہ ایسا نہیں ہے آپ سوچ سکتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ بات ہے کہ تخلیق کا سارا علم اور انسانی تخلیق کا بالکل ڈیٹیل علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دبانے سے منتقل کیا گیا۔ جو دوسرا جملہ ہے وہ آیت نمبر 3 پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی بزرگی کا اعلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو صحیح معرفت ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے آشنا کیا گیا ہو دوسری دفعہ دبانے سے۔ اور تیسرا جو جملہ ہے وہ مشتمل ہے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 سے، جس میں قلم اور علم کی اہمیت کا تذکرہ ہے۔ اب نبی علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کہ جب میں نیند سے جاگا تو وہ جو 5 آیات ہیں وہ میرے دل پہ نقش تھیں، یعنی لکھی گئی تھیں۔ اب وہ لکھی گئیں کس طرح تھیں، اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قلم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ قلم کے ذریعے لکھی گئیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا قلم ہو جو دل پہ لکھتا ہو،
تو اس سے لکھا گیا، اور پھر وہ چیزیں جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا وہ ان سب چیزوں کا علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہو۔ یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ آپ صاحب قرآن ہیں، تو ایسی کوئی بات، ایسا کوئی چیز جو ہے وہ آپ سے کوئی مخفی نہیں رہ سکتا جس کا تعلق اس پہلی وحی کے ساتھ ہو، کسی بھی اینگل کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ پہلی 5 آیات آپ ان کے مخاطب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے ہی کلام ہو رہا ہے ان آیات میں۔ ایک جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں انسان کو ایسے کرنا چاہیے، وہ کیا ہم سامنے والے کو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک اسلوب ہے بات کرنے کا، ہم اس میں کہتے ہیں کہ انسان کو ایسے کرنا چاہیے، انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی یہی اسلوب ہے کہ انسان کو تخلیق پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اب وہاں پہ انسان کو تخلیق پہ غور کرنا چاہیے، انسان کو اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سے یہ مطلب ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب اللہ تعالیٰ نے اسی پہلی وحی میں ہی سکھا دیا، جو کہ وہ پہلے کسی انسان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں پہ انسان کو ہم فرد واحد بھی لے سکتے ہیں، اور انسان کو ایز اے پوری انسانیت کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بھی سکھا دی جو پوری انسانیت میں پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہاں سے آگے جو حضرت عائشہ سے مروی جو روایت ہے جو بخاری میں آئی ہے، اس میں اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان کا دل بہت لرز گیا اس واقعے کے بعد، تو وہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن جو دوسری روایت ہے جو ابن اسحاق لے کے آئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ اٹھ گئے اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے دل پہ وہ نقش ہے آیات، تو اس کی ایک ہیبت تھی، ابھی وہ ہیبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے باہر نکلے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ جبرائیل جو ہیں وہ اپنی پوری عظمت کے ساتھ، پوری ہیبت کے ساتھ، یعنی جس طرح کے وہ ہیں اپنی اصلی شکل میں آسمان پہ افق پہ وہ چھائے ہوئے ہیں اور کسی تخت پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس منظر نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہیبت زدہ کر دیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ کی اس روایت سے، دونوں روایتوں میں بات وہ ایک ہی ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت بہت زیادہ تھی ان معاملات میں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ واپس آئے گھر اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، تو آپ کو چادر اڑا دی گئی۔ تو جب آپ کی تھوڑی تربیت بہتر ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اس واقعے کا ذکر کیا جو غار حرا میں پیش آیا تھا، اور وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اس معاملے میں۔ یہ الفاظ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی پیدا کی گئی مخلوقات میں سے جتنی نفرت شاعر اور مجنون کے ساتھ ہے اتنی کسی چیز سے بھی نہیں ہے۔ میں تو ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ تو یہی چیزوں کا شک ان کو اپنی طرف ہو رہا تھا کہ یہ جو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان بہت زیادہ شاندار ہے، وہ جامع الکلام تھے۔ ان کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کی زبان جو ہے نا وہ خالص رہے، اس کا بیسک مقصد یہ تھا۔ تو زبان میں، الفاظ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع تھے، تو شاعروں سے بھی وہ واقف تھے اور مجنونوں سے بھی وہ واقف تھے کہ وہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا اور آیات ان کے دل میں نقش ہوئیں، تو وہ ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، نہ ہی کسی اور انسان کا ہے، یہ عجیب چیز ہے، میں یہ لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ مجھے شاعر کہیں گے۔ تو یہ آپ کو ایک الگ تھا اس چیز کا کہ یہ کیا ہے۔ اور دوسری بات، وہ یہ ملا کیسے؟ جب آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ ایک فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور وہ آ کے مجھے یہ باتیں بتاتا ہے، تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے آپ پریشان تھے کہ یہ میں کیسے ہینڈل کروں گا، اور یہی بات ہی وہ کہہ رہے جب حضرت خدیجہ سے جا کے انہوں نے فرمائی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ شاعر یا مجنون ہو گیا، مجھے اپنی جان کا جو ہے نا وہ ڈر ہے۔ تو یہاں پہ آگے حضرت خدیجہ کی بصیرت ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ سب سے پہلے تصدیق انہوں نے کی، انہوں نے اس واقعے کی بیس پہ نہیں کی، انہوں نے تصدیق کی آپ کے اخلاق پر، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بہت اچھے اخلاق والے ہیں، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بالکل ضائع نہیں کرے گا۔
اور جو دوسری جو حدیث ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابن اسحاق والی، اس کتاب میں اور بھی ڈیٹیل اس بارے میں ملتی ہے کہ جو حضرت ختیجہ ہیں ان کو کسی نبی کے آنے کا اور ان کی نشانیوں کا پہلے سے علم تھا، تھوڑا بہت انہیں آئیڈیا تھا ایسا ہونا ہے، کوئی نبی آنا ہے تو اس کے پاس، نبیوں کے پاس فرشتہ آیا کرتا ہے اور وہی نازل ہوا کرتی، اس طرح کا آئیڈیا حضرت ختیجہ کو پہلے تھا۔ تو اس روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو یہ بتایا واقعہ سارا، تو انہوں نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ اس جو امت کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، تو اس سے تھوڑی سی آپ کو تسلی ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ اس دوسری روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل کے پاس آپ خود اکیلے ہی گئیں پہلے، اور جا کے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا قدوس قدوس، جیسے ہم بہت اچھی چیز دیکھتے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اس وقت جو رائج تھا سبحان اللہ کے جگہ وہ قدوس تھا، کیونکہ ورقہ بن نوفل نصرانی ہو گئے تھے تو انجیل اور تورات میں شاید سبحان اللہ کی جگہ قدوس بولا جاتا، تو انہوں نے بولا قدوس۔ انہوں نے پھر بتایا کہ اپنے جو علم انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا، اور نشانیاں تو انہوں نے بھی پڑھ رکھی تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں، آخری نبی آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے گا تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا۔ تو یہ واقعہ آگے بھی حضرت خدیجہ نے سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اور تسلی ہوئی۔ پھر آگے چل کے اسی روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو ورقہ بن نوفل بھی وہاں پہ تشریف لے آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے بھتیجے مجھے بتاؤ، سناؤ مجھے ڈیٹیل سے جو تم نے دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارا جو واقعہ اپنا وہ دہرایا، ان کو بتایا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ وہی فرشتہ ہے، جو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا ہے، تو یہ تمہارے پاس لے کے آیا ہے، تو اب تمہارے لوگ تم سے جنگ کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے، تمہیں ملک سے نکال دیں گے، تو اگر میں زندہ رہا میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اور ان کا غم ہلکا ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ یہ معاملہ ایسا، یعنی وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ کوئی شیطان تو نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک اور بات بھی سننے اور سمجھنے کے اور پڑھنے کے لائق ہے کہ النہایہ والبدایہ، یا میں نام اگر صحیح نہیں لے رہا، البدایہ والنہایہ یہ نام ہے شاید کتاب کا، اس میں ایک بات ملتی ہے کہ پہلی وحی کے بعد فترۃ الوحی کا دور رہا۔ فترۃ الوحی کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب اس کے مختلف اقوال ہیں، کچھ نے کہا وہ کچھ دنوں کا وقفہ تھا، کچھ نے ہفتوں کا، کچھ نے مہینوں کا بتایا، اور اس میں میکسیمم 3 سال تک کا عرصہ جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا کہ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد وحی نہیں آئی۔ دو رائے ہیں، ایک ہے کہ ان 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسرافیل جو ہیں وہ تشریف لاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات اور دوسری چیزیں حکمت کی وہ سکھاتے رہے۔ کیا سکھاتے رہے یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، بس اتنی بات ہم تک پہنچی کہ ان 3 سالوں میں اسرافیل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے رہے۔ اور ایک دوسری رائے ہے کہ نبوت شروع ہونے سے پہلے اسرافیل 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور ان کو سکھاتے رہے کہ جب وحی نازل ہوئے گی تو اس کا بوجھ آپ نے کیسے اٹھانا ہے۔ تو وحی کا جو بوجھ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ وحی کئی طرح سے نازل ہوتی ہے، اس میں سے سب سے جو وزنی ہے وہ گھنٹی کی شکل میں ہے، کہ گھنٹی کی آواز آپ سنتے ہیں، اس کے بعد جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، اور سب سے ہلکی جو ہے آسان وحی وہ ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں آ کے آپ سے بات کرے اور آپ اس کی بات کو یاد فرما لیتے تھے، یہ سب سے آسان شکل ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا جو گھٹنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، تو اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے وہ جو گھٹنا ہے وہ اتنا وزنی ہو گیا کہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ جو میری ہڈی ہے وہ ٹانگ کی وہ ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن تھا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر فرما رہے ہوتے تھے، اونٹنی پہ تشریف فرما ہوتے تھے، تو وحی کا نزول شروع ہو جائے تو وہ اونٹنی اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اتنا اس کا وزن جو ہے نا وہ وحی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ محسوس کرتے تھے جب وحی نازل ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سردیوں میں، سخت سردیوں کے دنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، بعض دفعہ آپ زور زور سے سانس کھینچ کے اپنے آپ کو نارمل کرتے تھے۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے وحی کا نازل ہونا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ بڑا آسان سا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے کہ کوئی نور سا نظر آیا، فرشتہ نظر آ گیا، بڑا آسانی سا روحانی سلسلہ بنتا ہے اور وہ بات ہوئی اور وہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ بڑی یہ سخت مشقت کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور ان کی جو عظمت ہے، جو ان کی محنت ہے، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ ہم وہ کام کریں جن سے ان کو خوشی ہو کہ وہ ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ ابھی تو ہم نے یہ اپنا مطالعہ شروع کیا ہے، تو یہ پہلی 5 آیات ہیں، ان کے ساتھ ہی اتنی ڈیٹیل ہے اور اتنا کچھ جڑا ہوا ہے کہ اس کا احاطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا، کہ اگر ہم اسی طرح اسی نہج پہ چلتے رہے تو مشکل ہے کہ ہم یہ کسی طرف نکل پائیں، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب لوگوں کو، بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے اس میں، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سوچیں سمجھیں ان باتوں کو، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ کس طرح یہ لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کرنا چاہا، ہمیں بخشنا چاہا، تو اس نے ہم سے کلام کا ارادہ کیا۔ عام انسانوں سے بات کرنی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، ان کو مبعوث فرمایا، ان کے ذریعے پھر ہم سے بات کی۔ تو آج یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے ہے کہ کیسے اس نے ہمیں بات کی۔ تو ہمیں قرآن پاک کو اسی انداز میں ہی لینا چاہیے کہ وہ ہمارے مالک کا کلام ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، صرف اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری ہدایت بھی ملے گی۔ تو قرآن پاک اسی کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت کو تلاش کرتا ہے، اور اس کے لیے حجت ہے جو اس کا انکار کرتا ہے۔ تو جس کی روح مردہ ہے اس کی روح کو زندہ کر دیتا ہے، یہ اس کے معجزات ہیں۔ اس کے بہت سارے، اب یہ پہلی وحی کا ذکر ہے تو اس کے بہت سارے آسپیکٹ ہیں جو میں اس میں، جو میری سمجھ میں ہے، جو میں کور کر سکتا تھا وہ میں نے کور کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری اس کاوش کو، اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔